تو سراج صاحب یہ جو بار بار ظاہر ہے کہ یہ تحریک لبیک جو کالعدم تنظیم ہے یہ بار بار اسلام آباد آتی ہے، یہ چھٹا دھرنا ہے جو کہ وہ دے رہے ہیں، آپ کا خود سیاسی جماعت کے طور پہ مذہبی جماعت کے طور پہ بھی کردار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست رویہ ہے کہ بار بار آپ جتھے کی صورت آئیں اور کیپٹل کو فتح کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے دھرنوں کا پہلا دھرنا تو ایک بار قاضی حسین احمد صاحب نے دیا تھا جی ہاں، اور وہ کرپشن کے خلاف تھا 1996 میں جی، لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین دھرنا تھا وہ عمران خان صاحب نے دیا تھا اور اسلام آباد میں دیا تھا۔ تو عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جو کام عمران خان کے لیے جائز ہے وہ دوسروں کے لیے کیوں ناجائز ہے؟ جی، لیکن سراج صاحب جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا وہ حکومت کے خلاف تھا، وہ اس کے اندر مذہب کارڈ نہیں تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک مذہبی کارڈ اور اتنا سینسٹیو موضوع ہے جس کو کہ لے کر کے یہ جماعت جو ہے وہ اسلام آباد آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تو آئندہ کوئی بھی آ کے اس طرح سے حکومتوں کو گرانے میں کامیاب ہوگا یا گرانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں عاصمہ صاحبہ، آپ کا یہ سوال ہی بالکل مناسب نہیں ہے جی، کہ یہ مذہبی کارڈ تھا اور یہ مذہبی کارڈ نہیں تھا۔ یہ تو پاکستان تو بنا ہی مذہب کے نام پر ہے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا تھا، اور قائد اعظم نے پوری طرح دنیا کے سامنے اور خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہی مذہب کی بات کی تھی، ورنہ جمہوریت تو انگریز کے دور میں بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے جو پاکستان بنایا تھا اس نعرے کے بنیاد پر بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یہ بات تو غلط ہے، خود جماعت اسلامی کا شروعی دن سے یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر ہم احتجاج اور جلسے اور جلوس اور الیکشن بھی لڑتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا کوئی اور حل اسلامی نظام کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ تو کل آپ ہمارے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں؟ کیسے سراج الحق صاحب، کیسے آپ کے بارے میں، کیسے آپ کے بارے میں بنیاد پر آپ بات بالکل کیسے اب آپ اس بارے میں کہیں گے؟ کیونکہ اسلامی ریاست ہے، کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے، نظریاتی ریاست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پولیس والوں کے اوپر فائر کھولیں، آپ ان کو ماریں؟ جماعت اسلامی نے کبھی اس طرح کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو مجھے بتائیے آپ۔ تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ اس کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیں ایک قتل ہے، مارداڑ ہے، گراؤ جلاؤ ہے جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، اور یہ گراؤ جلاؤ یہ سیاست بھی شیخ رشید صاحب نے متعارف کیا تھا کہ آپ ان کی تقاریر بھول گئے کہ گرا دو اور جلا دو اور آگ لگا دو۔ تو اگر کل آگ لگا دو اور گراؤ جلاؤ جائز تھا، کم از کم آپ تو نہیں کہہ سکتے نا، لیکن بحیثیت جماعت اسلامی ہم گراؤ جلاؤ کی سیاست کے خلاف ہے، ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ملین مارچز میں ایک مونگ پلی بھی کسی نے نہیں توڑی ہے، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا ہے، لہذا ہر قسم کے پرتشدد سیاست کی کارروائیوں کے ہم مخالف ہیں، لیکن اگر یہ کام عوام کرتے ہیں تو بھی غلط کرتے ہیں، لیکن حکومت کرتی ہے تو اس سے بھی زیادہ غلط ہے، اس لیے کہ حکومت کی مثال تو ماں باپ کی طرح ہے، اس کا کام سمجھانا ہے، مذاکرات کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے بالکل آپ کی، لیکن سوال پھر وہی پہ آتا ہے، آپ نے 2014 کے دھرنے میں بھی ایک اچھا مثبت کردار ادا کیا تھا، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یعنی جماعت اسلامی بحیثیت ایک جماعت کے جس کا کم از کم مذہبی حلقوں میں کافی اثر و رسوخ ہے، وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتی ہے؟ یقیناً پازیٹیو کردار، مثبت کردار ادا کرنا ہماری خواہش ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ مسئلہ افہام تفہیم سے حل ہو، بات چیت کے ذریعے سے حل ہو، لیکن اب حکومت پر اعتماد کون کیا کرے گا؟ یہ حکومت تو روز یو ٹرن لیتی ہے اور رات گئی بات گئی پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے یہ حکومت اپنے اعتماد کھو چکی ہے۔